اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان وی لاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کافی دنوں سے پے در پہ دھماکہ خیز قسم کی سماعتیں جاری ہیں، جس کا احوال تقریباً آپ مختلف چینلز پر اور مختلف یوٹیوبرز کے ذریعے سن رہے ہیں۔ اس پہ ان کے انالیسز اور ان کی آراء اور جو پروسیڈنگز ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کا یوٹیوب چینل بھی اس کو براہ راست نشر بھی کرتا ہے اور بعد میں وہ اس کو بھی پوری سماعت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ سماعت گھنٹوں پر مبنی ہوتی ہے تو اس کا پورا دیکھنا ایک عام صارف کے لیے، ایک عام ویور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح جو صحافی ہیں وہ اس کو کور کرتے ہیں اپنے ویلاگس میں، جو کورٹ رپورٹر ہیں یا جو اینکر پرسن ہے وہ اس کے اوپر تجزیے کرتے ہیں، اس پہ رائے دیتے ہیں۔ تو میں اس پہ آج کی سماعت کے حوالے سے بطور خاص میں کوئی اپڈیٹ اس طرح نہیں دینے والا کہ یہ سارا اپڈیٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے 5 رکنی بینچ کے سامنے الیکشن کمیشن کی وہ اپیل تھی جو اس نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی تھی، جس میں قرار دیا گیا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد کی طرف سے جو نامینیٹڈ ججز ہیں، جو ٹریبیونل ہیں، وہ فائنل ہیں اور الیکشن کمیشن کو اس امر میں کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی بابت الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا اور آج 5 رکنی بینچ نے اس پہ سماعت کی اور اس کا فیصلہ بھی آ گیا، یعنی انہوں نے فی الحال ان ٹربیونلز کو معطل کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے کہ وہ نئے آنے والی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹس کے ساتھ میننگ فل کنسلٹیشن کریں۔ تو میں آج کا جو بیسیکلی آپ سے جو بات کرنا ہے کہ قاضی صاحب نے مخصوص نشستوں کی سماعت کے حوالے سے جو آخری دن کی سماعت تھی اس پہ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ بلکہ آخری دن کی سماعت سے ایک دن پہلے جو سماعت تھی، سوموار والے دن جو سماعت تھی، اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ایک چیز سننے کے لیے بےتاب تھا لیکن وہ کسی نے نہیں کی۔ جب اٹارنی جنرل پاکستان ایک کورٹ کے معاون کے طور پر جب ان کے سامنے پیش تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی یہ کہیں، لیکن آپ نے ابھی تک وہ نہیں کی۔ تو انہوں نے پھر خود ہی اس کے حوالے سے ذکر کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس آئینی ادارے کی تکریم سب پر فرض ہے، اور اس آئینی ادارے کے اوپر وہ تنقید انہوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے یا اس کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو صرف اس کام میں روکوں گا یا اس کے خلاف اس شکایت پہ جاؤں گا جو کہ غیر آئینی ہوگی۔ تو قاضی صاحب نے ایک بڑا لمبا چوڑا وہ کیا، اور یہ اب یہ پہلا نہیں موقع کہ جب وہ الیکشن کمیشن کو حکم نہیں دے رہے، وہ ایک ہدایت دے رہے ہیں کہ یار آپ جو آ کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ جا کر ٹریبونل کے معاملے پر جا کے کنسلٹیشن کیوں نہیں کر لیتے، جس پہ الیکشن کمیشن نے کے وکیل نے تابعداری سے کہا کہ جناب اعلیٰ ہم کر لیتے ہیں۔ پھر وہ کیونکہ اس عرصے میں لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ ہو کے آ گئے ہیں، وہاں عبوری چیف جسٹس ہیں، وہ شاید اس معاملے میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ اب نئی جو چیف جسٹس ہیں ان کا مطلب تقرر تو نہیں ہوا، ان کی سفارش کی گئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ ابھی پارلیمانی کمیٹی اس کے اوپر اپنی مہر تصدیق کرے گی، نہیں بھی کرے گی تو 14 دن کے بعد یہ آٹومیٹیکلی وہ چیف جسٹس جو ہے وہ نامزد سے چیف جسٹس بن جائیں گی۔ تو اب جب کہ وہ جب ہوگا یہ پروسیس تو وہ جا کے الیکشن کمیشن جو ہے ان سے میننگ فل کنسلٹیشن کرے گا۔ اسی طرح ایک اور ہدایت نامہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سن 2024 بلکہ 23 کہیں کہ جو جنرل الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست جب گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، اور ہمارے آنریبل
چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اس بینچ کی صدارت کر رہے تھے، تو تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن صدر کے پاس کیوں نہیں جاتا الیکشن کی تو ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے، اور پھر الیکشن کمیشن نے تابعداری کی اور بھاگم بھاگ اب وہ پہنچ گئے صدر کے پاس، اور پھر وہاں جو ہے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے معاملات طے ہوئے۔ اچھا، قاضی صاحب نے جب یہ بات بتائی کہ سپریم جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، تو مجھے انور مقصود کا ایک پروگرام یاد آ گیا۔ لوز ٹاک کے نام سے یہ پروگرام تھا، جس میں انور مقصود جو ہے وہ ایک شخصیت کا انٹرویو کر رہے ہوتے تھے، اور وہ شخصیت جو کردار ادا کرنی تھی وہ معین اختر ہوتے تھے۔ ہر دفعہ وہ ایک کسی نئی شخصیت کے گیٹ اپ میں ہوتے تھے۔ تو ایک پروگرام کی شروع میں انور مقصود نے کہا کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، تو سامنے والے مہمان نے کہا اچھا آپ نے تو میرے نالج میں اضافہ کر دیا، اچھا کب کب بھائی پاکستان کب جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہوا؟ پھر انہوں نے فون نکالا، او بھائی میاں تم نے سنا انور مقصود ہی اپنے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان آزاد اور خود مختار ملک ہے، بھائی مبارک ہو آپ کو۔ اس طرح انہوں نے 5-6 فون کیے، انور مقصود کو ٹوکتے رہے۔ تو مجھے بھی ایسی کوئی فیلنگ تھی کہ باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ ہے، وہ ہے تو صحیح، لیکن کیا الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے کہ میں ایک آئینی ادارہ ہوں، اور یہ میری جوریڈکشن میں الیکشن کرانا، ایک فیئر فری الیکشن کرانا شامل ہے، اور پورے ملک کی جو تمام انتظامی اتھارٹی ہے وہ الیکشن کے زمانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تابع آ جاتی ہے۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ واقعی تھی آئینی ادارہ ہے؟ چلیں بہرحال قاضی صاحب کہتے ہیں تو پھر ہم مان بھی لیتے ہیں، اور اسی آئینی ادارے کو قاضی صاحب 2 دفعہ ہدایت دے چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن سر جھکائے وہ ہدایت ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، آج کی پروسیڈنگ میں فیصلہ تو یہ آ گیا کہ جی سن ہی لیا آپ نے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ جو بینچز تھے، ٹربیونل تھے بیسیکلی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے بنائے گئے، جو الیکشن کی باضابطگیوں کے حوالے سے کام بھی کر رہے تھے، انہیں تو کر دیا گیا معطل کا کر دیا گیا ہے۔ اب ویسے انہوں نے معطل کیا لیکن سمجھے ختم ہی ہو گیا، کیونکہ اگلا جو سین ہے نا کہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ میں ایک آرڈیننس آیا تھا، اور سنا وہ آرڈیننس اب قانون بننے جا رہا ہے۔ جب تک یہ چیف جسٹس آف پنجاب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے تب تک وہ لا بن کے آ چکا ہوگا، تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی جو میننگ فل کنسلٹیشن والا ہے یہ بھی کچھ اتنا مؤثر نہیں رہا ہوگا۔ تو لیکن آج کی پروسیڈنگ میں دو آنریبل جسٹس کی طرف سے ججز کی طرف سے اس مسئلے کے اوپر جو کامنٹس آئے وہ بڑے میننگ فل اس لیے تھے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی جو ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، لیکن یہ اس سے پیشتر اپنے اپنے متعلقہ صوبے یعنی جمال خان مندوخیل بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، اور جسٹس عقیل عباسی تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ انہیں پتہ ہے کہ ایز اے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی کیا ویلیو ہے، کیا پاور ہے، اس لیے انہوں نے بڑا برملہ اس پہ کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیسے اس پہ اپنی جو ہے اس رائے سے ہٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر جو بعد میں انہوں نے پھر فیصلے میں حامی بھری دی، اور یونینیمسلی 5 کی بینچ نے یہ قرار دیا کہ جی فی الحال جو ہے وہ ٹربیونل معطل ہیں، تو قاضی صاحب آئینی ادارے کو ہدایات دے رہے ہیں، اور آئینی ادارہ جو ہے قاضی صاحب کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے عمل درآمد کر رہا ہے۔ سوال تو یہ کہ آئینی ادارے کو اپنی آئینی حدود کا پتہ بھی ہے، اور آئینی ادارے کو کیا یہ پتہ ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، اس کی کیا آئینی جوریڈکشنز ہیں۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ اسے کم از کم اپنی آئینی حدود کا پتہ نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے بتا کے بہرحال جی بڑی مہربانی کی ہے۔ تو یہ آج کا ویلاگ تھا جی، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، بعد میں السلام علیکم۔